انسان پر جو ہے نا وہ خاندانی منصوبہ بندی کو تھوپ دیا کہ انسان جو ہے نا بس دو ہی ہونے چاہیے، دو سے زیادہ نہ ہو۔ کسی جانور پر، کسی پودے پر، کسی فصل پر یہ قانون اپلائی نہیں کیا گیا کہ جانور کے اتنے بچے ہونے چاہیے، ایک درخت صرف اتنے پھل دے، ایک فصل سے ہمیں صرف اتنی من جو ہے نا فصل چاہیے۔ السلام علیکم، میں ماجد بن حسین۔ پخانے سے لے کر چاند تک پر ریسرچ ہو گئی ہے۔ پخانے پر ڈاکٹروں نے ریسرچ کی، چاند پر سائنسدانوں نے ریسرچ کی۔ سب سے زیادہ نظر انداز ہوا تو وہ انسان ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان نے زمین، دکان، مکان، جائیداد کے چکر میں انسان کا خون بہانا شروع کر دیا۔ انسان پر جو ہے نا وہ خاندانی منصوبہ بندی کو تھوپ دیا کہ انسان جو ہے نا بس دو ہی ہونے چاہیے، دو سے زیادہ نہ ہو۔ کسی جانور پر، کسی پودے پر، کسی فصل پر یہ قانون اپلائی نہیں کیا گیا کہ جانور کے اتنے بچے ہونے چاہیے، ایک درخت صرف اتنے پھل دے، ایک فصل سے ہمیں صرف اتنی من جو ہے نا فصل چاہیے۔ کہیں کسی پہ اپلائی نہیں ہوا۔ انسان نے اپنی قیمت کھو دی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا افضل اور اتنا جو ہے نا وہ عزت والا بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ انسان نے اپنی قیمت اس لیے کھوئی کہ انسان نے حیوانوں والی حرکتیں شروع کر دی۔ آج تمام دنیا میں یہ جتنی بھی عدالتیں ہیں اور کچہریاں ہیں اور جتنے بھی جو ہے نا امن قائم کرنے والے یہ جو نظام بنائے گئے ہیں، یہ ناکام ہیں، یہ فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس امن قائم کرنے کے لیے، سکون قائم کرنے کا ان کے پاس جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ یہ ٹھیک ہوگا کیسے، نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ نظام ٹھیک ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے ٹھیک ہوگا۔ آج کے دور سے بہت ہی زیادہ مایوس کن وہ دور ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ جب اپلائی ہوا تو امن قائم ہوا، سکون قائم ہوا، اور اس دور کو خیر القرون کا زمانہ کہا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا، ان نیک لوگوں کے ساتھ، ان اللہ والوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ ہے، جو ان طریقوں پر چل رہے ہیں، جو ان پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ان نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو ہے وہ سیرت پڑھنی پڑے گی، اسٹڈی کرنی پڑے گی، خود دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس دور کے کفار کو، اس دور کے ان جو ہے نا لوگوں کو کیسے ٹھیک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خود پڑھنا پڑے گی۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام اجمعین کی جو ہے نا ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی اسٹڈی کرنی پڑے گی کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کس طرح جو ہے نا وہ چیزیں دیکھیں، مینج کی، کس طرح اسے جو ہے نا اپلائی کیا، کس طرح امن قائم رکھا۔ تو وہ ساری ان کی زندگیاں دیکھنی پڑیں گی۔ یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے تو ہم دوبارہ سے انشاءاللہ امن بھی دیکھیں گے، سکون بھی دیکھیں گے، راحت بھی دیکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لایا ہوا جو وہ دین ہے اسے دیکھیں گے تو ہم سیکھ لیں گے۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا ہے۔ کمنٹ کر کے بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ایشو، کس بات، کس پریشانی پر ہو جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ شیئر کرنے سے زیادہ اپنے اندر بدلنے کا احساس ڈالیں، کیونکہ معاشرے کو بدلنے کے لیے نا سب سے پہلے خود کو بدلنا ضروری ہے۔ ہر بندہ اگر اپنے آپ کو بدلے گا، چینج کرے گا، تو معاشرہ خود بخود بدل جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ سبسکرائب کریں میرا چینل فار مور انٹرسٹنگ اینڈ ایجوکیشنل ویڈیوز۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔